عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى عليه نحبه ومنهم من يعتزل وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج 2 صفر المظفر اور صفر کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ لے کر آیا ہے کہ محرم کا مہینہ گزر گیا، عزاخانے بند ہو گئے، مجالسیں ختم ہو گئی، بازاروں سے گلیوں سے سبیلیں ہٹا لی گئی، ہم نے روایتی طور پر غم منایا، نیازیں بانٹ دی۔ سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جائے گا نا بعد میں، بھیا سنت پڑھنے کا وقت دیا جائے گا، بعد میں سنت پڑھنے کا وقت دیا جائے گا۔ ہم نے روایتی طور پر غم منا لیا، نیازیں بانٹ دی اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن آج منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پیغام کربلا صرف منانا نہیں ہے بلکہ اصل میں اپنانا ہے۔ کربلا کوئی سالانہ میلہ یا رسم نہیں ہے جسے 10 دن منا کر پورا سال بھلا دیا جائے۔ 10 دن حسینی بننے اور باقی 355 دن یزیدی کردار یعنی جھوٹ، سود، بدعہدی اور ظلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہے جب انسان پوری زندگی حسینی بن کر گزارے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنا پورا خاندان اس لیے قربان نہیں کیا تھا کہ امت سال بعد چند گھنٹے رو لیا کرے، بلکہ اس لیے قربان کیا تھا کہ امت قیامت تک کے لیے باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سیکھ لے۔ آئیے آج ہم کربلا کے ان 5 بنیادی پیغامات پر غور کریں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے، تبھی ہم کربلا کے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ کربلا کا سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ جب دین کا نظام بدلا جا رہا ہو، جب ملوکیت اور ظلم سر اٹھا رہا ہو، دنیاوی مصلحتوں کو چھوڑ کر باطل کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان الجائر، یعنی سب سے افضل جہاد کوشش کرنا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق یعنی عدل و انصاف کی بات کہنا ہے۔ حضرات محترم، امام عالی مقام نے نانا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وقت کے جابر سلطان یزید کے سامنے کلمہ حق کہا اور بیعت سے انکار کیا۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں، ہم یزید پر لعنت تو بھیجتے ہیں لیکن اپنے محلے کے امیر لوگوں یا افسر لوگ یا اپنے پیر و مرشد کے سامنے اس کے ڈر سے کلمہ حق کہنے کی جرت نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے بس کی بات نہیں، ہم کیوں دشمنی مول لیں۔ ہر بندے کے بس کی بات شاید یزید کے سامنے کھڑے ہونا نہ ہو، لیکن اپنے دائرے اختیار میں جتنا آپ کا کنٹرول ہو اس میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے آفس میں باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر ہم اپنے افسر کی خوشی کے لیے جھوٹی فائل پر دستخط کر دیتے ہیں تو ہم حسینی نہیں ہیں۔ اگر ہم دکان چلاتے ہوئے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے ہم اپنا مال فروخت کرتے ہیں تو ہم حسینی نہیں ہیں بلکہ ہم یزیدی کردار کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حسینی بننا ہے تو اپنے اندر پر ڈٹ جانے کی جرت پیدا کرنی ہوگی۔ حضرات محترم، کربلا کا دوسرا بڑا پیغام نماز کی پابندی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرات محترم، میدان کربلا میں 10 محرم کی دوپہر کو جب عمر بن سعد کی فوج نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع کر دی تو عمرو بن قرازہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پر تیر کھاتے رہے تاکہ امام نماز ادا کر لے۔ امام عالی مقام نے خوف اور جنگ کے اس ہولناک اور ڈراؤنے ماحول میں بھی نماز با جماعت قضا نہیں ہونے دی۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم محرم میں یا حسین کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو دکانوں، بازاروں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب حسین نے تیروں کی برسات میں نماز نہیں چھوڑی، ان کے نام لیوا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جلوس میں یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے اس وقت مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں جب مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جب مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو یزیدی کردار میں ڈالنے کے بعد، یزیدی کردار میں ڈھالنے کے بعد اپنے زبان سے حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سوچو کل حسین ابن علی کے سامنے جب بروز قیامت پیش کیا جائے گا تو ان کو کیا منہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ جس حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹا کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے، سر کٹانے کے بعد نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کی ہے، اور ہم اسی حسین کا نام لیتے ہوئے نماز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور تلاوت قرآن سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محرم کا سب سے بڑا یہ پیغام تھا کہ سر کٹا دینا ہے لیکن سجدہ نہیں چھوڑنا ہے، سر کٹ جائے پھر بھی تلاوت قرآن نہیں چھوڑنی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ کیا ہم نے اس محرم کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی ہے؟ کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے اور ہم نے کتنی نمازیں بھی چھوڑی ہے؟ حضرات محترم، پیغام کربلا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کربلا کا تیسرا بڑا پیغام تلاوت قرآن، نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنانا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا اور مضبوط ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب تن سے الگ کیا گیا، جدا کر کے نیزے پر چڑھا گیا تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر کٹے ہوئے سروں سے سورہ کہف کی یہ آیت تلاوت ہو رہی تھی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں سے عجیب تھے؟ کٹے ہوئے سر نے بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید غلافوں میں، جزدان میں لپٹ کر الماریوں کی زینت بن چکا ہے۔ ہم نے تو کئی ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ اس پر دھول جمی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کے اوپر دھول نہیں ہے بلکہ ہمارے دلوں کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کے اوپر دھول جمی ہوئی ہے اور ہمارے ایمان کی روشنی کو دھندلا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم پورا سال قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، انٹرنیٹ اور موبائل کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں ہے مگر قرآن کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اور اسے پڑھو اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ کربلا کا چوتھا بڑا پیغام مستورات کے لیے حیا داری ہے۔ سیدہ زینب کا پردہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، یعنی حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ جب کربلا کے خیمے لوٹ لیے گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباروں میں لایا گیا تو آپ نے قید و بند کی مصیبتوں میں بھی اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے مبارک کو چھپا رکھا اور یزید کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے سب سے پہلا گلہ یہ کیا کہ او یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا ہے اور رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں
بازاروں میں اور یہ جو محرم کا جلوس نکلتا ہے اس میں بے پردہ گھومتی ہوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو عریانی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، اگر ہم سیدہ زینب کی مظلومیت پر روتے ہیں تو ہمیں ان کی چادر کا بھی پاس رکھنا ہوگا۔ کربلا کا پیغام عورتوں کے لیے حیا ہے اور مردوں کے لیے غیرت کا پیغام ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ نہ مردوں میں غیرت باقی رہی ہے نہ عورتوں میں حیا باقی رہی ہے۔ عورتیں خود تیار ہو کر گلیوں بازاروں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ ہماری عورتوں میں حیا باقی رہی نہ مردوں میں غیرت باقی رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار عورتوں کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، اگر آپ گھر کی ایک یا دو عورتوں کو، اپنی ماں بیٹی کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کے اندر غیرت باقی کا رہی۔ اور جو حدیث کا حوالہ ہے کہ جو شخص اپنی عورتوں کو بے حیائی کرنے سے نہ روکے وہ دیوس قرار دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، کربلا کا چوتھا سب سے بڑا پیغام مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کربلا کا چوتھا بڑا پیغام یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی مصیبت، بیماری یا پریشانی آئے تو جزا فضا کرنے اور شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ امام حسین نے علی اصغر، علی اکبر اور قاسم کی لاشیں اٹھائی مگر زبان پر شکوہ نہیں لائے، بلکہ آخری وقت بھی فرمایا الہی میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے سر خم کرتا ہوں، ساری پریشانیاں تسلیم کرتا ہوں۔ آج ہم چھوٹی سی پریشانی پر اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حسینی بندہ مصیبت میں صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم 9 اور 10 محرم کو راستوں میں سبیلے لگاتے ہیں، پیاسوں کو پانی اور شربت پلاتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، امام عالی مقام سے محبت کی نشانی ہے۔ مسافروں اور پیاسوں کا خیال رکھنا سنت نبوی ہے، لیکن سوچئے کیا پیغام کربلا صرف 10 دن سبیلے لگانے تک محدود ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، یعنی وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ حضرات محترم، پیغام کربلا یہ ہے کہ ہم صرف 10 دن سبیلے نہ لگائے بلکہ پوری زندگی مسافروں، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھیں۔ ہمارے محلے میں کوئی غریب تڑپ رہا ہو، کسی یتیم کے پاس اسکول کی فیس نہ ہو، کسی بیوہ کے گھر چولہا نہ جلا ہو، اور ہم محرم میں لاکھوں روپے کی سبیلے لگا کر یہ سمجھے کہ ہم حسینی ہو گئے، یہ دھوکہ ہے۔ سچا حسینی وہ ہے جو پورے سال غریبوں کا مائی باپ بن کر رہے، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اور بیواؤں کی داد رسی کرے۔ ہمیں اپنی اس محبت کو روایتی رنگ سے نکال کر عملی اور اصلاحی رنگ میں ڈھالنا ہوگا۔ کربلا کو صرف محرم کے 10 دنوں تک محدود نہ رکھے۔ 10 دن کا حسینی بننا نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی حسینی رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے آج اس سفر کے اس پہلے جمعے پر ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم باطل کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں رکیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے اور اپنے گھروں میں حیا کا نظام لائیں گے اور ہم غریبوں کی داد رسی بھی کریں گے۔ یہ کربلا کے 5 پیغام تھے جو ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن ہم نے اس محرم کو اور اس کربلا کے پیغام کو صرف یہاں تک محدود رکھ دیا ہے کہ ہم محرم میں جلوس نکالیں گے، تعزیے بنائیں گے، اس پر پیسہ خرچ کریں گے یا پھر ہم نیازیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کی اس نیاز کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ نیاز بھی ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ ثواب کا کام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تو حسین کے نام پر کھلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیاز کرنا، یہ جو دیگیں بڑی بڑی چڑھانا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا امام حسین نے چڑھائی تھی؟ کیا حضرت علی نے چڑھائی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ تو حضرت امام زین العابدین نے یہ روایت شروع کری تھی کہ وہ غریبوں کے لیے کھانا بناتے تھے، غریبوں کے لیے لنگر لوٹاتے تھے کہ غریب آئے اور کھائے۔ آج ہم محلے میں جو نیاز کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر پوری دیگ میں
اگر 100 لوگ یا 500 لوگ کھا کر جا رہے ہیں تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ ایک انسان کی ایسا غریب ہو کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہ ہو اور وہ آ کر کھایا گیا ہو۔ یہ آج کل کی جو نیازیں ہے یہ آپ مان لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جیسے گوٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں نے ملا کر پیسے جمع کیے اور ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ یہ نیاز ثواب کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر اکثر محلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو ذلیل کر کے پیسے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہمارے محلے میں ہم 50 لیگ کی نیاز کر رہے ہیں، 70 لیگ کی ہم نیاز کر رہے ہیں اور تم 500 روپے بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ ایسا ہے کہ تم ہماری نیاز کے قریب مت آنا، تم کھانے مت آنا، ہمارے محلے میں نظر مت آنا۔ یہ سب میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ تو ایسی نیاز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جتنے نیاز میں کھانے آنے والے ہیں الا ماشاء اللہ کچھ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سارے بے نمازی ہیں، سارے جھوٹ بولنے والے ہیں، سارے دغا دینے والے ہیں، سارے ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہیں، سارے ایک دوسرے کا مال ہڑپنے والے ہیں۔ تو یہ جو ساری خوبیاں میں نے بتائی گئی ہے نا، یہ جو بیڈ ہیبٹس بتائی گئی ہے، یہ سب یزیدی کی ہے۔ اور وہ یزیدی آ کر ہمارے حسین کے نام پر نیاز کھا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کھلانا جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم نماز چھوڑ کر ان نیازوں کو کھانے جا رہے ہیں تو آپ کی اس نیاز میں بھی لعنت ہے اور آپ کے اس حسینی کردار کو جو آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ تو حسین کا پیغام تو یہ تھا کہ نہ نماز چھوٹے نہ تلاوت چھوٹے، اور ہم نیاز کے نام پر دن بھر اسپیکر چلا کر، دن بھر بڑے بڑے اسپیکر چلا کر حسین کی قوالی چلائیں گے، لیکن اگر مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہمیں وہاں جانے کی یہ زحمت تک گوارا نہیں ہوگی، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے حسینی کہہ رہے ہیں؟ افسوس کا مقام ہے یہ جو دنیا کے خرافات میں آپ ڈوب رہے ہیں، یہ جو غیر مسلموں کے طور طریقے دیکھ کر اس طرح سے آپ اپنے جلوسوں کو، آپ اپنی محافل کو، آپ اپنے لنگر خانے کو لے جانے کی جس طرف کوشش کر رہے ہیں، بڑی شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم بروز قیامت ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چہرہ دکھانا ہے، اور اس حسین ابن علی کے نام پر ہم جتنی خرافاتیں کر رہے ہیں ان تمام خرافاتوں کا جواب دنیا میں تو آپ یہ سوچیں گے کہ کون ہے ہمارے سے لینے والا، کون ہے بولنے والا؟ ارے مولانا بولے گا تو صرف مسجد تک بولے گا، یا محلے میں آ کر بولے گا تو انہیں کہیں گے کہ ہم جاؤ آپ اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھو، یہاں تک کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم نہیں کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن بروز قیامت آپ کو جب اس کا حساب دینا ہوگا تب آپ کے اوپر افسوس کا مقام ہوگا اور آپ شرمندگی سے دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کاش اس وقت ہم نے بات مان لی ہوتی، یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جب آپ سے حساب لیا جائے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان نہیں ہوتا، اور قدمت لحیاتی، اس سے پہلے کہ مجھے موت آتی مجھے سوجھ بوجھ آگی ہوتی۔ یہی کربلا کا پیغام ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کربلا کے ان 5 پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھر میں حیادار ماحول اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔